بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام اپنے میڈیا کے بھائیوں کا، دوستوں کا بہنوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں۔ اور دوسرا سر میں کہہ رہا ہوں میں خود کہہ رہا ہوں سر میں ابھی ذرا بات کر لیں۔ بیٹھے ہو جناب امین؟ ٹھیک ہے بھی ہوں میں کر لوں گل یا تسی کرنی پہلو؟ دیکھ لو مرضی تیری امین۔ دیکھو نا چاہتا سی تسی گل کرو جناب۔ ٹھیک ہے لو جی، ایک تو میں معذرت پہلے بھی کہا ہے اب پھر کہ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کئی دفعہ جو پولیٹیکل میٹنگز ہوتی ہیں وہ لمبی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب امین صاحب غصہ چھڑ دیو۔ چھڑتا ہے پھر اسی شروع کرنی گل ختم غصہ چلو۔ تو ہم کل جو فیصل آباد اور کل عبدالحفیظ شیخ صاحب اور فوزیہ ارشد جو کہ ہمارے وفاق میں سینٹ کے امیدوار ہیں، ان کی جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ممبرز آف نیشنل اسمبلی ہیں، فیصل آباد ڈویژن سے اور ساہیوال ڈویژن سے، جس کو ہم ویسٹ پنجاب کہتے ہیں، کل رات ان کے ساتھ میٹنگ تھی۔ اور یہ میٹنگ کا مقصد جو ہے، یہ جو ہمارے جتنے بھی پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ عمران خان کو دینا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ممبر آف جو نیشنل اسمبلی بنے ہیں وہ اسی وجہ سے بنے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا تھا۔ تو ایک تو یہ جو تاثر ہے کہ شاید پی ٹی آئی میں کسی قسم کا کوئی آپس میں اتفاق نہیں ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے 2 ڈویژن جو ہیں آج کمپلیٹ کر لیے ہیں، ویسٹ پنجاب اور ساہیوال ڈویژن۔ اور آج جو میٹنگ تھی ہماری سینٹرل پنجاب کی تھی، گوجرانوالا ڈویژن اور لاہور ڈویژن۔ اور میں آپ کو یہ بات بالکل ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ 100% ہمارے ایم این ایز کے ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، لیکن اس بات پہ سب متفق ہیں کہ ہم نے عبدالحفیظ شیخ اور فوزیہ ارشد کا الیکشن جو ہے خود اپنا الیکشن سمجھ کر لڑنا ہے۔ تو یونانیمس ماشاءاللہ سپورٹ ہے۔ اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ فوزیہ ارشد جو ہیں وہ پارٹی کی پرانی کارکن ہیں، عمران خان کے ساتھ ان کی بہت پرانی وابستگی ہے، اور جو ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ پارٹی نے بالکل میرٹ پہ ان کو ٹکٹ دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ الیکشن جو ہیں جیتیں۔ اس کے بعد میں عبدالحفیظ شیخ صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، اور انہوں نے فائنانس منسٹر بننے کے بعد جن مشکلات میں ملک کی اکانومی کو صحیح سمت میں ڈالا ہے، بلا شبہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 2018 میں ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $20 بلین تھا، جس کا عام لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ ملک سے $20 بلین جو ہیں ملک سے باہر زیادہ جاتے تھے اور $20 بلین کم آتے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ملک معاشی طور پر کیسے مضبوط ہو سکتا ہے جس میں آپ کے $20 بلین سالانہ جو ہیں ملک سے باہر چلے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ سٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں، ماشاءاللہ ڈیورنگ کووڈ-19 کے باوجود، اور جو کووڈ-19 کے دوران جو فائنینشیل پیکج دیا ہے غریب لوگوں کو، 180 ارب روپیہ 1.5 کروڑ فیملی کو تقسیم کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی، پرائم منسٹر کی، عبدالحفیظ شیخ صاحب کی اور ثانیہ نشتر کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو پیکج ہم نے دیا ہے 12,000 فی فیملی، اس میں پولیٹکس کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے۔ صرف وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے تھے، چاہے ان کا تعلق کسی پارٹی سے تھا، کسی صوبے سے تھا، ان سب کو برابری کی بنیاد پہ ہم نے وہ جو 12,000 روپیہ تھا وہ تقسیم کیا۔ اس کے بعد بزنس کے لیے جو پیکج دیا، جس کی وجہ سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکج دیا، آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان کا بزنس مین جو ہے وہ خوش ہے۔ تو اب میرا خیال ہے میں نے کافی وقت لے لیا ہے،
تو اب شفقت محمود صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ 2 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد پھر حفیظ صاحب بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو اس لیے ایک تو حفیظ شیخ صاحب کی جو الیکشن ہے اس کے بارے میں بات کرنی تھی، وہ گورنر صاحب نے بڑی تفصیل سے کر دی ہے. ہمیں ان جیسا محنتی اور تجربہ کار اور انتہائی زیرک ایک اکانومسٹ کی اور ایک فائنینشیل ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے. لیکن میرا خیال تھا کہ شاید آپ کے ذہن میں کچھ اور بھی سوال ہوں گے. آج اس میں صرف میں اتنا کہوں گا، اور اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب، کہ پشاور میں نوشہرہ میں الیکشن ہوا، حکومت پی ٹی آئی کی، پی ایم ایل این وہاں سے جیت گئی. الیکشن کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہے. وزیر آباد کا الیکشن، حکومت پی ٹی آئی کی، پی ایم ایل این جیت گئی، سب ٹھیک ہے. جو ڈسکا کا الیکشن ہے، کیونکہ وہ قریب ہے اور حکومت پھر پی ٹی آئی کی ہے، لیکن وہاں پہ بالکل ہی ایک مختلف بیانیہ جو ہے اس کو بنایا ہوا ہے. تو غرض یہ ہے کہ جہاں جیت جائیں وہاں تو سب ٹھیک، جہاں ہار جائیں یا ہارنے کا خدشہ ہو وہاں سب غلط. تو اس لیے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بیانیے اور جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ ان باتوں کو ایک بڑے تناظر میں دیکھا جائے اور ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں وہ نہ بنائے جائیں. تو باقی یہ صرف میں نے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی. باقی میں حفیظ شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے گورنر صاحب کا شکر گزار ہوں، اور ان ایم این اے حضرات کا اور خواتین کا جنہوں نے مجھے یہاں دعوت دی، اور بہت ہی اچھی بات چیت ہوئی. ان سب کے پاس ایک پبلک کی ریپریزنٹیشن ہے، ان سب کے پاس ذہانت اور تجربہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ملک کے لیے یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو کئی تجاویز دی ہیں انہوں نے کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے مزید مضبوط کیا جائے، قیمتوں کو کیسے مزید کم کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو بنیادی محور ہے ساری سیاست کا، کہ پاکستان کے لوگوں کی زندگی کیسے بدلی جائے. تو اس میں بہت آئیڈیاز آئے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوتے ہوئے اور یہاں آ کر مستقبل میں بھی ان چیزوں پہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہم مزید بات چیت کرتے رہیں گے. دیکھیں، جب پرائم منسٹر صاحب کی حکومت آئی تو ملک ایک شدید بحران میں اقتصادی طور پہ مبتلا تھا، اور اسی وجہ سے اس ملک کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. کوئی بھی آئی ایم ایف کے پاس اپنی مرضی سے نہیں جاتا، چونکہ حالات جب بہت بگڑ چکے ہوں تب جانا پڑتا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے اور ایک بہت اچھا پروگرام انہوں نے تشکیل دیا اور بڑے سخت فیصلے کیے، جن میں 3-4 میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ کہ حکومتی اخراجات کو زبردست طریقے سے کم کیا گیا، اور یہ اخراجات کی کمی شروع ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس سے. تو پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، کابینہ، فوجی لیڈرشپ تمام نے مل کر اپنے اخراجات کم کیے، اور اس کے بعد پوری سویلین گورنمنٹ، پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہاں پہ اخراجات کو ایک ڈسپلن انداز میں کم کیا گیا. دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان پہ ٹیکس بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے. اگر ہم نے روڈ بنانے ہیں، اگر ہم نے پینے کا پانی دینا ہے، اگر ہم نے صحت اور تعلیم دینی ہے اپنے لوگوں کی، تو ہم مستقل طور پر باہر سے ادھار لے کے نہیں چل سکتے. تو 17% کی گروتھ ٹیکسز میں لائی گئی کرونا وائرس سے پہلے، اور اب بھی اس کی جو گروتھ ہے وہ بڑھ رہی ہے کرونا وائرس کے باوجود. تیسری چیز یہ کہ جو پچھلے 5 سال گزرے پچھلی حکومت کے، اس میں ڈالر کو اتنا سستا رکھا گیا
کہ پاکستان کی انڈسٹری کمزور ہوتی گئی اور باہر کی چیزیں یہاں پہ مقبول ہوتی گئیں، حتیٰ کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کے بڑھنے کی رفتار پچھلے 5 سال میں 0 سے بھی کم ہو گئی۔ تو کیسے کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے اگر اس کی چیزوں کی مانگ ہی دنیا میں ختم کر دی جائے، اور ڈالرز کی جو ریزروز تھی وہ آدھی سے بھی کم ہو گئی؟ تو کیسے کوئی ملک اپنے لوگوں کو خوشحالی دے سکتا ہے اگر ان کے ڈالرز ہی ختم کر دیے جائیں؟ تو یہ بڑے فیصلے تھے اور یہ طے کیا گیا کہ پاکستان کو ایک پائیدار بنیاد پہ مستحکم کرنا ہے، اور اس کے لیے انڈسٹری کو خصوصی مراحت دی گئیں تاکہ روزگار پیدا ہو، تاکہ ایکسپورٹس بڑھیں، تاکہ ڈالرز کمائے جا سکیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جبکہ ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ہمارے خطے میں بنگلہ دیش، انڈیا، ان سب کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں، تو پاکستان کی بڑھنا شروع ہوئی۔ پھر چونکہ ڈالر کو انہوں نے اتنا اتنا سستا کر دیا تھا، ہم نے اس میں ڈی ویلیویشن کی تاکہ پاکستان کی چیزیں جو ہیں دنیا میں اٹریکٹیو ہوں، اور اس کے بھی اثرات دیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر اب مستحکم چل رہا ہے۔ اور جو سب سے بنیادی چیز جس پہ بار بار میں آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو بھولے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے عمران خان نے بجٹ کو ڈبل کیا، 100 سے 192 ارب، اور سبسڈیز اس کے علاوہ دی گئیں۔ 1.5 کروڑ خاندانوں کو پاکستان کے ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر شہر، خصوصی طور پہ خواتین کو پیسے دیے گئے کہ وہ نپٹ سکیں ان مشکل حالات سے، اور یہ پیسے دیے گئے صرف ایک شرط پر کہ وہ پاکستانی ہیں اور ان کو ضرورت ہے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہوں یا کسی فقہ سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور بعد میں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اب ہم ایک الیکشن میں ہیں۔ یہ پاکستان کے جمہوری عمل کی خوبصورتی ہے کہ یہ الیکشنز ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ یہ الیکشنز شفاف انداز میں ہوں، ہماری خواہش ہے کہ یہ الیکشنز مہذب انداز میں ہوں، ہماری خواہش ہے کہ اس میں ایک دوسرے پہ گالی گلوچ نہیں کی جائے، ہماری خواہش ہے کہ اس میں ووٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو، تاکہ دنیا دیکھے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں میچورٹی ہے، اس میں ایک توازن ہے، اس میں ایک پرائیڈ ہے، فخر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ اپنے کردار کو اس انداز سے لے کے چلیں اس الیکشن میں کہ ہمارے سپورٹرز اور ہمارے ملک کے لوگ اس سے خوش ہوں۔ شکریہ۔ مجھ سے سوال پوچھیں؟ جی 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 آپ سے جی دیکھیں، گیلانی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور یہ مقابلہ میرا اور گیلانی صاحب کا نہیں ہے، یہ 2 سیاسی پارٹیز یا 2 سیاسی کوalitions کا ہے، اور جس کو بھی ہماری قومی اسمبلی کے ممبر زیادہ ووٹ دیں گے وہ چنا جائے گا۔ گورنر صاحب یہ فرمائے گا کہ ماضی میں جو ہے آپ نے سینٹ کا الیکشن جیتا، کچھ سیٹیں کم تھیں، لیکن آپ کا ذاتی اثر و رسوخ تھا، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ بھی پرانے بندے ہیں، لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں، اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں تو کہیں اسے ہارس ٹریڈنگ تو نہیں کہا جائے گا؟ اور جہانگیر خان ترین ہمیشہ آپ کا اہم موقع رہے ہیں، اب وہ کہاں ہیں کہ آپ ہی پوری کمان سنبھالیں گے یہ، یا وہ بھی سامنے آئیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ جو الیکٹورل کالج ہے اس الیکشن کا وہ قومی اسمبلی ہے، جس طرح صوبائی اسمبلیز الیکٹورل کالج ہیں صوبائی سینیٹرز کو پک کرنے کے لیے جو کہ پاکستان کے ایوان بالا میں آتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی آخر کار یہ فیصلہ الیکٹورل کالج یعنی ان کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے کرنا ہے۔
इसमें ज़ाती ताल्लुकात हों, सियासी वाबस्तगी हो, किरदार के ऊपर जो डिफरेंस हो और जो रिकॉर्ड है, ये मुल्क में हर एक का माजी है, हर एक का हाल है और इंशाल्लाह कुछ का मुस्तकबिल है। थैंक यू। बस चलें। जी पहले इसका मेरा ख्याल सियासी सवाल है, इसका जवाब मैं ही दूँ। देखें भाई, मुझे आज तक बता दें कि दुनिया में जो कैंडिडेट हो उसने कैंपेन ना की हो। कैंडिडेट जो हैं हमारे अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं, फौजिया हैं, तो कैंडिडेट का काम होता है कि अपना जो उनकी इलेक्टोरल कॉलेज है उनके पास जाएं। तो मेरा ख्याल है कि कैंडिडेट को कैंपेन करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया।